ترقی اور مضبوط معیشت کا ذکر ہو تو ہمیشہ مغرب کی مثال دی جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگ جانتے ہیں آج کی دنیا کے یہ امیر ملک ماضی میں کتنی مشکلیں جھیلنے کے بعد اس منزل پر پہنچے ہیں۔ ایسا ہی ایک ملک آئرلینڈ بھی ہے۔ یہ لوگ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں۔ 1847 میں جیمز مہونی نامی آرٹسٹ نے آئرلینڈ میں سامنے آنے والی خوفناک صورتحال کو کینوس پر منتقل کیا۔ اس کی پینٹنگز مایوسی اور نا امیدی کی کہانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان میں بھوک سے مرنے والے بچوں کو گود میں لے کر ماتم کرتی ہوئی مائیں تھیں جو تابوت کے حصول کے لیے چند سکوں کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ سڑکیں لاغر اور کمزور لوگوں سے بھری ہوئی تھیں جن کے پھٹے ہوئے لباس ان کی ہڈیوں کو چھپانے میں ناکام نظر آتے تھے۔ زرخیز کھیتوں میں آلو کی فصل تباہ ہو چکی تھی اور پودوں کے ڈنٹھل مہلک وبا کی نظر ہو چکے تھے۔ اس ہلاکت خیز قحط نے 7 سال کے عرصے میں 10 لاکھ افراد یعنی آئرلینڈ کی 11% آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اس تباہی کے اثرات نسلوں تک محسوس کیے جاتے رہے اور آج تک ملک کی آبادی اپنی اصل شرح میں واپس نہیں آ سکی۔ قحط ختم ہونے کے بعد بھی آئرلینڈ بدستور غریب ہوتا چلا گیا کیونکہ یورپ میں جاری صنعت کاری کا رجحان آئرلینڈ کا رخ نہیں کر سکا۔ قدرتی وسائل کی کمی، سماجی بد امنی اور کئی دہائیوں کی تباہ کن معاشی پالیسیوں کے باعث آئرلینڈ 20ویں صدی تک ایک پسماندہ اور زراعت پر انحصار کرنے والا معاشرہ رہا۔ اسی بنا پر اس ملک کو یورپ کا بیمار شخص کہا جانے لگا۔ آئرلینڈ 1970 کی دہائی تک جمود کا شکار رہا۔ اس کے شہریوں کو کمتر معیار زندگی کا سامنا تھا جس کے نتیجے میں یہاں کے بہت سے شہری بہتر روزگار کے لیے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے تھے۔ لیکن آج اگر آپ دنیا کے امیر ترین ممالک کی فہرست کا جائزہ لیں تو آئرلینڈ اب دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے۔ اس کے شہری کسی بھی قوم کے مقابلے میں سب سے زیادہ تعلیمی یافتہ، امیر اور خوشحال ہیں۔ لیکن بغور جائزہ لینے اور میکرو اکنامکس کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھنے کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھنے سے قاصر نظر آتے ہیں کہ آئرلینڈ نے یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیسے حاصل کیا۔ دوستوں، امیر ترین ممالک کی فہرست میں شامل دیگر ممالک کے برعکس آئرلینڈ میں کوئی ایسی موروثی خوبیاں نہیں ہیں جو اس کی خوشحالی میں کسی بھی طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے پاس ناروے یا قطر کی طرح کھربوں ڈالر مالیت کا تیل بھی نہیں ہے۔ اس کی آبادی لگزمبرگ اور سنگاپور کی طرح کم نہیں ہے جس کی بدولت تیز رفتار ترقی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور نہ ہی یہ سوئٹزرلینڈ کی طرح زیادہ تعلیمی یافتہ یا تاریخی اعتبار سے امیر ملک ہے۔ لیکن شاید آج آئرلینڈ کی معیشت کے بارے میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ موجودہ شرح سے ترقی کرنا ایک اعلیٰ ترقی یافتہ قوم کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر 2015 کے دوران ناروے، قطر، لگزمبرگ، سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ میں جی ڈی پی کی مجموعی شرح نمو 2.76% رہی۔ اسی سال آئرلینڈ میں اقتصادی شرح نمو 25.2% ریکارڈ کی گئی جو دنیا کی کسی بھی قوم سے تیز ترین تھی۔ لیکن آئرلینڈ اتنی جلدی اتنا ناقابل یقین حد تک امیر ملک کیسے بن گیا؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ 19ویں صدی میں آئرش باشندوں کی زندگی شدید مشکلات کا شکار تھی۔ اس دور میں آئرلینڈ برطانوی سلطنت کے زیر تسلط تھا جس نے نہ صرف آئرلینڈ کے وسائل کا استحصال کیا بلکہ اس کے لوگوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک بھی کیا۔ خود آئرش معیشت بھی قدیم تھی جس کی 90% افرادی قوت زراعت کے شعبے سے منسلک تھی۔ ملکی معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے یہاں قوانین اور سماجی روایات میں تبدیلی کر دی گئی جس کے مطابق تمام بیٹے اپنے والد کی زمین کے مساوی حصے دار ہوں گے، اور اس طرح ہر آنے والی نسل کے لیے زمین کا رقبہ مزید مختصر ہوتا چلا گیا۔
اس کا نتیجہ خوراک اور پیداوار میں کمی کی صورت میں سامنے آیا اور آئرلینڈ کی آبادی کے حالات میں مسلسل بگاڑ آتا چلا گیا۔ دوسری جانب کوئلے، لوہے اور سرمایہ کی کمی کے باعث آئرلینڈ میں پڑوسی ممالک کی طرح صنعتی رجحان کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ در حقیقت قحط کے تقریباً 70 سال بعد جب جنوبی آئرلینڈ آزاد ہوا تو اس میں صرف چند کارخانے اور ٹیکسٹائل ملیں تھیں، اور وہ آزادی جو 1922 میں ایک خونریز جنگ کے بعد حاصل کی گئی تھی آئرلینڈ کی اقتصادی صورتحال میں بہتری کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکی۔ اس دوران کثیر سرمایہ ضائع ہو چکا تھا۔ تنازعات نے نہ صرف آئرلینڈ کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا بلکہ اپنے سابق حکمران اور اہم تجارتی شراکت دار برطانوی سلطنت کے ساتھ کئی دہائیوں تک جاری رہنے والی اقتصادی جنگ کے نتیجے میں قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے بھی یہ ملک جدید تاریخ کے بدترین عالمی معاشی بحران کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہو سکا۔ گریٹ ڈپریشن کہلانے والے اس شدید عالمی بحران کے نتیجے میں 1932 تک آئرلینڈ مزید غریب ہو چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں بہتر حل کی تلاش میں آئرلینڈ نے دنیا کی واحد صنعتی قوم کا مشاہدہ کیا جو نہ صرف گریٹ ڈپریشن کے نقصانات سے باہر آ رہی تھی بلکہ خود انحصاری کی وجہ سے ترقی کی منازل بھی طے کر رہی تھی۔ وہ قوم کمیونسٹ سوویت یونین تھی جس کی بین الاقوامی بینکنگ اور تجارت سے نسبتاً دوری نے اسے بیرونی بحرانوں سے بچا لیا تھا۔ برطانوی تسلط سے مکمل آزاد ہونے، اپنی شرائط پر صنعت کاری کرنے اور غربت سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں آئرلینڈ نے سوویت یونین کا بغور جائزہ لیا اور خود انحصاری کے حصول کی کوششوں میں اپنی معیشت کو الگ تھلگ کرنے کے لیے تحفظ پسندانہ پالیسیوں پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ حکومت نے بڑی کارپوریشنز پر تیزی سے قبضہ کرتے ہوئے اپنی اجارہ داری قائم کر لی اور زیادہ تر غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت پر مؤثر طریقے سے پابندی عائد کر دی۔ آئرلینڈ کے معاملے میں اس تباہی کی شدت کہیں زیادہ رہی کیونکہ اس کے پاس درکار وسیع وسائل کی کمی تھی اور کم افرادی قوت معیشت کو مناسب سہارا فراہم کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ نتیجے کے طور پر آئرلینڈ کی معیشت مزید سکڑ گئی اور حالات اتنے بگڑ گئے کہ 10 سال کے اندر 5 لاکھ آئرش لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ بالآخر 1958 میں وزیر اعظم شان لاماس اور ماہر اقتصادیات ٹی کے وینٹیکر کے نئے اقتصادی ترقیاتی منصوبے کی بدولت آئرلینڈ میں بتدریج صنعتی ترقی کا آغاز ہو گیا۔ ریاست کی تحویل میں لیے گئے ادارے پھر سے نجی شعبے کے حوالے کر دیے گئے، غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی گئی اور تجارتی رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم ہوئیں۔ شاید اس وقت کا سب سے اہم اقدام شینن جت ہوائی اڈے پر فری زون کا قیام تھا۔ یہ بنیادی طور پر ایک صنعتی نیشنل پارک تھا جہاں صنعتوں میں سامان کی تیاری پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ اقدام انٹرنیشنل کارپوریشنز کے لیے بے حد پرکشش ثابت ہوا، جن میں ڈی بیئرز، اینٹل اور جی ای کیپٹل ایوییشن سروسز جیسی بڑی کمپنیز بھی شامل ہیں۔ ان میں جی ای کیپٹل ایوییشن سروسز نے آئرلینڈ کو ایک ایوییشن پاور ہاؤس بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آج دنیا بھر میں پرواز کرنے والے مسافر طیاروں میں سے 22% آئرش کمپنیوں کے ذریعے لیز پر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئرلینڈ نے کارپوریٹ ٹیکس کی شرح میں بھی نمایاں کمی کا اعلان کیا، جبکہ سخت قوانین کی وجہ سے آئرش کارکنوں کو ملازمت پر رکھنے اور برطرف کرنے کا عمل انتہائی مشکل بنا دیا گیا۔ ایسے مختلف اقدامات کی بدولت آئرلینڈ کی معیشت میں پہلی بار نمایاں ترقی دیکھنے میں آئی۔ آئرش حکومت کی جانب سے 1967 میں مفت تعلیم کی اسکیم کے بعد خواندگی کی شرح بلند ترین ہوتی چلی گئی اور آخر کار آئرلینڈ اپنی صدیوں پر محیط غربت سے چھٹکارا پانے کی پوزیشن میں آ گیا۔ لیکن پھر 1970 کی دہائی کے آغاز سے آئرلینڈ ایک بار پھر بین الاقوامی اور مقامی بحرانوں کی زد میں آ گیا۔ غیر مربوط حکومتی اخراجات، تیل کے 2 بین الاقوامی بحران،
بڑی حد تک برطانوی معیشت پر انحصار اور اوسط آمدنی کے ملازمین پر ٹیکس کی شرح 60% تک بڑھانے کی وجہ سے معیشت تباہ ہونے کے بعد پھر سے جمود کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد آنے والی 2 دہائیوں میں آئرلینڈ بے روزگاری 20% سے زائد شرح، مسلسل اور ڈرامائی افراط زر اور بڑے پیمانے پر عوامی قرضوں کا شکار رہا۔ ایسے میں آئرش حکومت نے پھر سے تبدیلیوں کا آغاز کر دیا۔ ٹیکس کی شرح میں کمی لائی گئی، حکومتی اخراجات کو نمایاں طور پر کم کر دیا گیا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی۔ سال 1993 میں یورپی یونین اور اس کی واحد مارکیٹ کی بنیاد رکھی گئی، جس میں آئرلینڈ کو بھی شامل کیا گیا۔ اس اقدام کے نتیجے میں آئرلینڈ کی زرعی برآمدات میں 4 گنا اضافہ ہو گیا، جبکہ تعلیمی سرگرمیوں، افرادی قوت کی تربیت اور بنیادی ڈھانچے کے لیے سبسڈیز اور ترقیاتی قرضے فراہم کیے گئے۔ ایسی صورتحال میں آئرلینڈ کارپوریٹ ٹیکس کی نسبتاً کم شرح، تعلیمی یافتہ اور نسبتاً سستی افرادی قوت اور امریکہ اور یورپ کے درمیان اہم جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے امریکی کمپنیوں کے لیے ناقابل یقین حد تک پرکشش مقام بن چکا تھا۔ یہ خاص طور پر ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ، تحقیق اور ترقی اور مالیاتی خدمات کے لیے سنہری موقع تھا، کیونکہ امریکہ اس وقت اپنے معاشی عروج سے گزر رہا تھا۔ ایسے میں انتہائی کم شرح سود کی وجہ سے آئرلینڈ میں سرمایہ کاری کا تاریخی رجحان دیکھنے میں آیا۔ صرف 10 سال کے دوران آئرلینڈ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی شرح 2.2 سے بڑھ کر 49.2% کی حیران کن سطح تک پہنچ گئی۔ آئرلینڈ کی معیشت میں 2007 تک تقریباً 6 گنا اضافہ ہو چکا تھا، جس نے اسے یورپ کی تیسری امیر ترین قوم اور سابق حکمران برطانیہ کے مقابلے میں 40% زیادہ امیر بنا دیا۔ اس ترقی کے باوجود آئرلینڈ کی معیشت کا زیادہ تر انحصار امریکی کارپوریشنز، امریکی بینکوں اور کم شرح سود پر تھا۔ دوسری جانب ملک کی آبادی اور ڈسپوزیبل آمدنی میں بھی تیزی سے اضافہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں روزمرہ اخراجات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ کم شرح سود اور حکومتی نگرانی کی کمی کے باعث آئرلینڈ کی ہاؤسنگ مارکیٹ میں تیزی آ گئی، جس سے نجی قرضوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ تیزی سے بڑھتے اخراجات کی وجہ سے آئرلینڈ کی معیشت کمزور ہو چکی تھی اور یہ صورتحال اس وقت تباہ کن ثابت ہوئی جب دنیا میں عظیم کساد بازاری کا آغاز ہو گیا۔ اس بحران کے نتیجے میں آئرلینڈ کی معیشت کا حجم تقریباً 1/4 رہ گیا اور دیوالیہ پن کا خطرہ بڑھنے لگا۔ اس صورتحال میں آئرلینڈ نے IMF اور یورپی یونین سے 6.5 ارب کے بیل آؤٹ کا تقاضا کر دیا، جو آئرلینڈ کی مجموعی GDP کا 40% تھا۔ حکومت کی جانب سے کفایت شعاری کے سخت اقدامات اٹھائے گئے، جن میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں نمایاں کمی، تقریباً 41 سرکاری اداروں کی بندش اور سرکاری اخراجات میں نمایاں کمی شامل ہے۔ آئرلینڈ کی معیشت مستحکم ہوئی اور پھر 2013 تک معمولی ترقی کا آغاز ہو گیا، لیکن 2015 میں یہ انکشاف کیا گیا کہ 1 سال کے دوران آئرلینڈ کی معیشت میں حیران کن طور پر 25.2% اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ ایسی شرح نمو ہے جسے پہلے سے امیر اور ترقی یافتہ قوم کے لیے بھی ممکن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس صورتحال نے اقتصادی ماہرین کو اپنی جانب متوجہ کر لیا، جن کا خیال تھا کہ اس ترقی کی وجہ پالیسی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بالآخر یہ خیال درست نکلا۔ دراصل اس سال ایپل نے 10 سالہ ٹیکس سے بچنے کے لیے آئرلینڈ میں اپنی ذیلی کمپنی کو $300 ارب کے غیر مادی اثاثوں کی منتقلی کا آغاز کیا تھا، جو بڑی امریکی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے بہت سے طریقوں میں سے ایک تھا۔ در حقیقت 1980 کی دہائی سے آئرلینڈ دنیا میں ٹیکس کی سب سے بڑی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں آئرش حکومت نے اپنی معیشت کی پیمائش کے لیے ایک مختلف پیمانہ استعمال کیا، جسے موڈیفائڈ گراس نیشنل انکم کہا جاتا ہے۔
نئے اعداد و شمار کی اشاعت کے پہلے سال یہ انکشاف ہوا کہ آئرلینڈ کی حقیقی معیشت اس کی رپورٹ کردہ جی ڈی پی سے 30% کم ہے۔ اس سے نہ صرف آئرلینڈ کی اصل معیشت سامنے آ گئی بلکہ آئرلینڈ کو اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں اضافے اور ٹیکس اسکیم کے خاتمے کے لیے مزید بین الاقوامی دباؤ کا بھی سامنا رہا۔ بالآخر آئرلینڈ نے 2020 تک ٹیکس کی تمام بڑی خامیوں کو مکمل طور پر دور کر دیا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئرلینڈ کی خصوصی اقتصادی مراعات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں اور وہ تمام ملٹی نیشنل کارپوریشنز جنہوں نے اسے امیر بنایا تھا اب رخصت ہو رہی ہیں۔ آج بھی ان کارپوریشنز کا انتخاب آئرلینڈ ہی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی آئرلینڈ میں مطلوبہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکی ہیں۔